جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت علم دریا پر، غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، دل تھا زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، مشک و دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دہنے شیر میں جس طرح شکار آتا ہے۔ العرین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شیر کے رہنے کی جگہ، یعنی کچھار، کربلا میں لوگ حضرت عباس کے روضے کو العرین بھی کہتے ہیں۔ عباس کا نام شیروں کے ناموں میں سے ایک ہے، اور عباس کے معنی بپھرا ہوا شیر۔ حضرت عباس اپنے نام کی طرح اس میں بامسمہ ہیں۔ وہ ایک ایسے شیر کے نام سے جانے جاتے ہیں جو اہل بیت کے سقا بھی ہیں۔ غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے۔ پانی لے کر واپسی کے سفر پہ ہیں لیکن واپس نہیں پہنچ پائے، بلکہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ واقعہ وہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ پانی آج بھی شرمندہ اور نادم آپ کی قبر مطہر کے چاروں طرف لہریں لے رہا ہے۔ اس پانی نے جو تاریخ رقم کی وہ صدیوں پرانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آل نبی پیاسے شہید ہوئے اور دست قدرت نے اس پانی کو ہمیشہ کے لیے سقائے آل نبی کے قدموں میں سرنگوں کر دیا۔ آج یہ سر پٹک پٹک کر معافی کا خواستگار ہو، لیکن وہ اس سے بے نیاز ہیں۔ آج جناب عباس کے روضے کے نیچے یہ پانی ہمہ وقت رہتا ہے۔ سرزمین عرب میں میدان کربلا دراصل میدان طف کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ طف کے معنی نہر کے کنارے کے ہیں۔ بصرہ سے حیت تک فرات کا کنارہ طف کہلاتا ہے۔ کربلا کی جنگ اسی مقام پر لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو جنگ طف کہا جاتا ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے وقت یہاں جو نہر تھی وہ القمی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ امام جعفر صادق کے وقت یہاں موجود تھی۔ آج یہاں اس نہر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 على كل طعنة وكل طبرة۔ لیکن روضہ عباس کے نیچے رواں اس پانی کو دیکھ کر ماہرین حیران ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 على كل طعنة وكل۔ روضہ عباس عین اس مقام پر ہے جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری بروز منگل مدینہ میں ہوئی۔ آپ کے پدر گرامی کا نام امام علی ابن ابی طالب، والدہ کا اسم گرامی حضرت فاطمہ کلابیہ اور کنیت ام البنین ہے۔ دادا حضرت ابو طالب، دادی فاطمہ بنت اسد، نانا حزم بن خالد، نانی لیلہ بنت شہید اور لبابہ آپ کی زوجہ ہیں۔ آپ کے 3 بھائی عبداللہ،
جعفر عثمان کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کے 3 فرزند فضل قاسم کربلا میں شہید ہوئے اور عبید اللہ مدینے میں تھے۔ آپ کی کنیت ابو الفضل ابو القاسم ہے اور لقب عبد الصالح، سقا، افضل الشہداء، ابو قربہ، باب الحوائج، حامل اللواء اور قمر بنی ہاشم ہیں۔ حضرت عباس تمنائے حضرت علی تھے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ معبود مجھے ایسا فرزند عطا کر جو عین اسلام پر ہو۔ دعا اور تمنا قبول ہوئی۔ حضرت عباس شجاعت علی کے وارث، آئینہ کردار علی، سپاہ حسینی کے سالار، تیغ ید اللہ کی جھنکار تھے۔ بچپن میں آپ کی تربیت دانشگاہ خانہ رسالت مآب میں ہوئی۔ اخلاق و آداب، معرفت، ایثار، شجاعت، اطاعت و فرمانبرداری، عصمت و طہارت، ثبات و استقامت اور یقین و شہادت میں درجہ کمال حاصل کیا۔ حضرت عباس کمال علمی میں اور نفس ذکی اور شرافت نفسی میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ علم الرجال، علم فقہ سے استنباط اور مسائل شرعی آپ کا علمی میدان خاص تھا اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مالک تھے۔ آپ خالق کے سامنے سر نیاز کو جھکانے میں اور معرفت خداوندی میں کمال رکھتے تھے۔ آپ کی عبادات اعتراف الوہیت اور اقرار عبودیت میں گزری۔ آپ کی پیشانی مبارک پر آفتاب کو شرمندہ اور ماہتاب کو جلا دینے والے سجدوں کے نشان ذوفشاں تھے۔ شجاعت اس قوت قلبی کا نام ہے جو انسان کو انتہائی خطرناک اور خوفناک امور سے گزارے۔ اس صفت رکھنے والے شخص کو شجاع کہتے ہیں۔ جو بہادر میدان جنگ میں بے جگری سے لڑے اس کو مزیر کہتے ہیں۔ جو دشمن کے قصہ و وجود کو ختم کیے بغیر چین نہ لے اس کو حلبس کہتے ہیں۔ جو دشمن کو قتل کیے بغیر اس کا پیچھا نہ چھوڑے اس کو الف کہتے ہیں۔ جو فن حرب سے واقف ہو اور بڑھ کر حملہ کرے اسے محرب کہتے ہیں۔ جس کے ماتھے پر شجاعت کی شکن اور رگوں میں بہادری کا خون دوڑ رہا ہو اس کو باسل کہتے ہیں۔ جس بہادر کی بہادری سے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کس طرف سے حملہ کر کے اسے زیر کیا جا سکتا ہے اسے بہم کہتے ہیں۔ جو اپنے سر کو ہتھیلی پر رکھ کر جنگ آزما ہو اسے غشمشم کہتے ہیں۔ حضرت عباس دنیا شجاعت کے تاجدار تھے۔ شجاعت کی یہ تمام صفات آپ میں بدرجہ اتم جمع تھیں۔ ایسی ہی تمام صفات کا حامل حسینی سپاہ کا علم بردار ہو سکتا تھا۔ امام علی اور جعفر طیار نے لشکر اسلام کی علم برداری کی اور پھر یہ منصب کربلا میں آپ کو عطا ہوا اور آپ علمدار ہو گئے۔ ناگاہ آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، کیسا ہے یہ ہجوم، کدھر ہیں میرے چچا؟ عہدہ علم کا ان کو مبارک کرے خدا، لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا، شوکت خدا بڑھائے میرے امو جان کی، میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی۔ حضرت عباس امام حسین سے میدان میں جانے کی رخصت طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا اب مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو سکتی اور خیمہ گاہ سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہیں۔ حضرت عباس پریشان اور مضطرب ہیں، بار بار عرض کرتے ہیں کہ مولا اب تو لڑنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ دشمنان اسلام کو بندش آب کا نتیجہ دکھا سکوں۔ قدموں پہ سر کو رکھ کے یہ بولا وہ محجبیں، کب تک غلام صبر کرے یا امام دین، مجھ کو سنا سنا کے یہ کہتے ہیں اہل کیں، اب فاطمہ کے لال کا یاور کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا عباس تم میرے قوت بازو ہو، میں کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟
بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو جنگ نہ کرنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس لڑے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ اتنا کہا کہ ممکن ہو تو گلزار رسالت کے نونہال پانی کے بغیر مرجھائے جا رہے ہیں، ہو سکے تو ان کے لیے پانی لے آؤ۔ آپ کو اجازت مل گئی۔ حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے، سب سے رخصت ہوئے، سب کو تسلی دی۔ جناب سکینہ سے کہا، تو عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے پانی، شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پانی، تو عباس نے فرمایا بسر اشک فشان، اللہ بجھائے گا تیری تشنا دار، میرے لوگوں سے اترو تو ہم اب جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائے۔ میدان میں تشریف لاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، معبود تیرے نبی کے بچوں کی خاطر تھوڑا سا پانی لینے جا رہا ہوں، میرے مالک تو ایسا انتظام کر دے کہ میں مشک سکینہ کو خیمے تک پہنچا دوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نہر القمی کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی۔ آپ ذوالفقار حیدری اس طرح چلا رہے تھے، آئی چمک کے غول پہ جب سر گرا گئی، سیل آئی زور و شور سے جب گھر گرا گئی، ایک ایک قصر تن کو زمین پہ گرا گئی، دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گئی۔ آ پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا، دریا لہو کا تیغ کے پانی سے بہہ گیا۔ نہر پر آپ کا قبضہ ہے۔ ایسے میں نفس کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں، اے میرے پیاسے نفس، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے؟ خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پی لوں۔ آپ کے گھوڑے نے بھی منہ موڑ لیا اور وہ بھی پیاسا رہا۔ عباس آبرو پہ بڑا حرف آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا۔ مشک سکینہ کو بھرا، عباس خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے، چاروں طرف سے تیروں کی برسانی شروع ہو گئی۔ زید بن وقار شقی نے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا ہاتھ تن سے جدا ہوا۔ آپ نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا۔ حکیم بن طفیل ملعون نے دوسرا وار کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ بھی قطع ہو گیا۔ مشک سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا، ایک تیر مشک پر لگا اور مشک سکینہ بہہ گئی۔ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 سلام، على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام سلام سلام۔ آپ مقابلہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا جب تک جنگ کرتے ہوئے تہے خاک نہ پہنچ جاؤں۔ میرا نفس فرزند رسول کے نفس کے لیے ڈھال ہے، میرا نام عباس ہے۔ چراغ حیات عباس گل ہو گیا۔ دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا دکھائے، پوچھ اب اسی کے دل سے کمر جس کی ٹوٹ جائے۔ فرماتے تھے پسر سے یہ رو کر کہ ہائے ہائے اکبر، بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے۔ عباس کیا جدا ہوئے، گھر میرا لٹ گیا، بچپن کا ساتھ ہائے غضب آج چھٹ گیا۔ حضرت عباس کی ذریعہ مبارک مختلف مواقعوں پر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آج جو موجودہ ذریعہ ہمارے سامنے ہے، یہ 12 رمضان 1385 کو مکمل ہوئی۔ 2 دسمبر 1966 میں اس کی نقاب کشائی آیت اللہ عظمی سید محسن الحکیم تاب سرا نے کی۔ ذریعہ کی تعمیر میں 200 کلو چاندی اور 40 کلو سونا استعمال کیا گیا ہے۔
اس ذریح کو ایران کے شہر اصفہان کے ماہر کاریگروں اور ہنرمندوں نے نہایت نفاست سے بنایا تھا۔ ذریح کی بالائی سطح سونے کی ہیں، جبکہ ذریح کے 4 کونوں پر گلدستے ہیں۔ ذریح کے بائیں جانب سونے کا ایک پنجہ ہے، دائیں طرف 4 مزید چھوٹے گلدستے سونے کے ہیں۔ ذریح کی بلندی 4 میٹر ہے۔ على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 على كل قطرة سالت من دمك سلام۔ اب ہم ذریح مبارک کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایک صندوق ہے جو ساج کی نایاب لکڑیوں سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کی لمبائی 3 میٹر، چوڑائی 2/20 میٹر اور اونچائی 2 میٹر ہے۔ اس کے اندر ایک اور صندوق موجود ہے جس پر ہندی نقوش ہاتھی دانت کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ قبر مبارک پر مستطیل شکل میں سنگ مرمر نصب کر دیا گیا ہے جس پر مرثیے کے اشعار کندہ ہیں۔ على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 على كل آپ کی اصل قبر اسی صندوق کے نیچے ہے۔ خداوند کریم انبیاء کرام اور اپنے صالحین بندوں کو پسند فرماتا ہے تو اپنے اس ربط کو کرامات کی صورت میں عیاں بھی کرتا ہے۔ حضرت عباس کی اصل قبر مبارک تحت ذریح مبارک سرداب میں واقع ہے، جہاں پانی قبر مبارک کا طواف کرتا رہتا ہے، اور اس واقعے کی یاد کف افسوس، شرم و ندامت موجوں کے اتار چڑھاؤ سے دلاتا رہتا ہے کہ میری کیا حقیقت تھی کہ عباس ابن علی اس پانی کو مجھ تک لینے آئیں اور میں خدمت نہ کر سکا، اور حسین کے بچے پیاسے رہ گئے، مگر اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، اور تا قیامت آپ کی عظیم اور یادگار رہنے والی قربانی کے صدقے مخلوق خدا کو فیض یاب کرتا رہوں گا۔ على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 على كل قطرة سالت من دمك سلام۔ اس کرامت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ واقع کربلا کے بعد یہ شہر 2 روضوں کے اطراف میں بسنا شروع ہوا۔ موجودہ صحن روضہ عباس کے شمالی حصے میں دیوار سے باہر نہر القمی موجود تھی، اور اسے
منطقہ بغداد کہا جاتا تھا۔ عباسی دور کے ایک حکمران کے حکم پر قبر حسین اور عباس کو مسمار کر کے اس جگہ پر کاشتکاری کا حکم جاری کیا گیا اور نہر القمی سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آثار قبر مٹ جائیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ نہر القمی ختم ہو گئی اور اس کا کوئی وجود اس وقت سے آج تک باقی نہیں ہے۔ سرداب میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں، ایک روضے کے اندر مغربی رواق سے ہے جو بند ہے، دوسرا دروازہ صحن کے شمالی حصے پر ہے اور اسی دروازے سے سرداب میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ زائرین کے کثرت ہجوم کے باعث ان دونوں دروازوں کو بند رکھا جاتا ہے۔ سرداب میں اترنے کی جگہ کچی تھی، سیڑھیوں پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ سرداب کے راستے تنگ ہیں اور اندرونی راستے مزید تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ سیڑھیوں سے اتر کر ہم سیدھے چلتے ہیں اور پھر بائیں مڑ کر کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قبر مبارک آ جاتی ہے۔ اس مقام کو حذا الحیر کہتے ہیں۔ قبر کے اطراف میں حال ہی میں سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے اور پنجتن کے نام اور حضرت عباس کا نام سونے سے کندہ کیا گیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور یہی آپ کا مدفن ہے۔ على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام 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 على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام۔ حرم مطہر کے نگران اعلیٰ حجت الاسلام شیخ مہدی الکربلائی سرداب کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہتے ہیں أن مستوى ومنسوب المياه الجوفية في مركز مدينة كربلاء هو منسوب مرتفع، بحيث أنه لو تم حفر موقع في هذه المنطقة فإنه ستظهر هذه المياه على مستوى 4 أمتار أو 5 أمتار تحت سطح الأرض. ومرقد أبي الفضل العباس كما هو معلوم أيضا هناك مستوى من هذه المياه يظهر على نفس هذا العمق، ولكن لهذه المياه قبر مطہر کے اطراف پانی موجود رہتا ہے۔ یہ کب سے ہے، کہاں سے ہے، کیوں ہے، یہ راز اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ پانی روحانی اور معجزاتی تاثیر کا حامل ہے۔ المعروف بين الناس أنه يستشفى بهذا الماء في كثير من الحالات، وعلى ما أذكر كمثال لهذه الخاصية والأثر الذي هو خلاف الأثر الطبيعي لبقية المياه بهذا الماء في كثير من الحالات، وعلى ما أذكر كمثال لهذه الخاصية والأثر الذي هو خلاف على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام 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 على كل طعنة العطش العطش يا أبا الفضل، العطش العطش يا كفيل الصبر، العطش العطش يا ساقي عطاش الطفوف. سلام 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 على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام 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 على كل قطرة سالت من دمك سلام۔ اطراف سرداب کی تمام دیواریں اور زمین کچی ہے۔ اگر پانی کو کسی بند جگہ ایک طویل مدت کے لیے رکھ دیا جائے تو اس میں ایک خاص قسم کی بو اور کثافتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ پانی ان تمام کثافتوں سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ ہے۔
ये पानी इस बात की शहादत दे रहा है कि अबुल फजल अब्बास की कुर्बानी अल्लाह की राह में मकबूल हुई और उसने इस करामत की सूरत में ये एक इनाम न सिर्फ अता किया बल्कि इस पानी में शिफा भी रखी। ये करामत उन लोगों को जो हज़रत अब्बास की मंजिलत से वाकिफ़ नहीं, पानी की इस फजीलत से उनके मर्तबे को ज़ाहिर कर रही है और मुहिब्बान आले रसूल से इश्क रखने वालों के लिए मज़ीद इजाफे का बायस है। जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता और हम ज़रूर तुम्हें खौफ, ख़तर, फाका कशी, जान व माल के नुकसानात में मुब्तला करके आजमाइश लेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहेंगे हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके रब की तरफ से बड़ी इनायात होंगी, उनकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्त रो हैं। सलामुल्लाहि अलैक अय्युहल अब्दुस सालिह المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين عليه السلام. سلاما على كل زهرة دم تفوح على أنوار هذه الجراح. السلام عليك يا قمر بني هاشم، والله أكبر. فسلام الله على تلك الدماء الزاكية وسلام ملائكته المقربين. السلام عليك يا دليل التقى والنقاء، فالسلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء. سلام الصالحين وسلام ملائكة تطوف. السلام على قمر بني هاشم العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. نشأ في ظل شجرة مباركة أمدت الإسلام بمقومات العزة والمنعة والشرف العظيم. يا أخي، أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ السلام على بطل السلام. تحمل عيوننا قرما تسيل لتروي ظماك، وتبارك هذه الجراح فراتا يرنو إليك. يا هذا العريس